السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، آغاز کریں گے اللہ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچوں کو پسند کرتا ہے۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانب لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں، سب سے پہلے سر فہرست خبر چھوٹو گینگ سے متعلق۔ چھوٹو گینگ نے تگنی کا نعت نشائے رکھا پولیس کو، لیکن پولیس کو جب کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اس کے بعد فوج کو آنا پڑا ہے۔ فوج نے کرفیو نافذ کر دیا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ شام 6 بجے تک کرفیو میں کچھ نرمی کی گئی ہے، لیکن کرفیو بہرحال لگا ہوا ہے۔ پھوٹ پڑ چکے ہیں چھوٹو گینگ میں اور 40 کے قریب افراد ایسے بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق چھوٹو گینگ سے ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اس پر آج تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے۔ کل بھی وزیر اعظم صاحب کو ہسپتال جانا پڑا اور اب اطلاعات ہیں کہ پیر کو دوبارہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ آئیں اور آپ کا دوبارہ سے معائنہ کیا جائے گا۔ کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے، دل کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، خون کے نمونے لیے گئے، اس پر بھی بات کریں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جلد سے صحتیاب ہو کر وطن واپس آئیں۔ عمران خان صاحب بھی موجود ہیں لندن میں۔ تمام تر خبروں پر آج بات کریں گے اور آج بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم دلاور چودھری صاحب۔ ویلکم دلاور صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، دلاور صاحب سے تفصیلی بات کریں گے تمام اہم خبروں پر جو کہ آج نوائے وقت کا حصہ ہیں۔ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے ناظرین۔ راجن پور سے چھوٹو گینگ کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی ہے اور گن شپ ہیلی کاپٹر سے بمباری بھی کی ہے۔ کرفیو نافذ ہے اور 40 افراد ایسے ہیں چھوٹو گینگ کے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں اور فوج کی آمد پر وہاں پہ جو شہری موجود تھے انہوں نے فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی ہے۔ دلاور صاحب، چھوٹو گینگ کافی عرصے سے متحرک ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ سیاسی شخصیات جو متعلقہ ایم پی ایز ہیں ان کا بھی بیچ میں کافی عمل دخل ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے جو گینگ ہوتے ہیں وہ بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے جو ہیں وہ اس طرح سروائیو نہیں کرتے، ان کو ہوتی ہے، اور یہ صرف ایم پی ایز یا اس لیول پہ نہیں بلکہ اور بھی پھر کام بعض اوقات اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ ہمارے کان پک گئے تھے جو وزیر قانون ہیں موجودہ اور آئی جی بھی ہیں اب جو موجودہ، جو وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ تو یہ کیسا نو گو ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر آپ پولیس کی ٹیم بھیجیں تو 7-8 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور ایس ایچ او ہو جائیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ 25 کے قریب جن میں ڈی ایس پیز بھی ہیں 2 شامل ہوں وہ یرغمال بن جائیں، اور آپ مسلسل یہ کہتے رہیں 25 سال 30 سال سے آپ کی حکومت ہو پورے پنجاب پہ اور آپ یہ کہتے رہیں کہ پنجاب از نو پرابلم، پنجاب ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، پنجاب میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں کوئی 1 مہینہ پہلے آئی جی صاحب کی ایک بریفنگ تھی، اس میں بھی شامل تھا سینئر جرنلسٹ کو، وہاں پہ بھی انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتایا کہ نو، پنجاب میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو چھوٹو گینگ کے بارے میں، انہوں نے کہا نہیں وہ تقریباً منتشر ہو چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو لاسٹ آپریشن ہوا تھا اس میں ان کو بڑا ڈیمیج ہوا، تو اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حکمران ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اور اب اتنا بڑا یہ نو گو ایریا نکل آیا اور اس طرح کے کئی نو گو ایریاز موجود ہوں گے، میرا خیال ہے کہ اب انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے، شرمندگی سے ریزائن کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ہم غلط بات کرتے ہیں، ہم لاہور میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وزیر قانون صاحب جو کہ مال ٹاؤن آپریشن کے بعد وزیر نہیں رہے تھے اور پھر دوبارہ سے کلین چٹ ملا جب جی ہاں اپنے آپ ہی کی کلین چٹ، کیونکہ جو کمیشن ہے اس نے نہیں دی، اس کی رپورٹ ابھی تک اس کی رپورٹ آگے نہیں آ رہی، تو پھر ایک دوسرے کو خود ہی کلین چٹ دے کے جو آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس پر ان کو آنسریبل ہونا چاہیے۔ وہ ہر بات کو مذاق میں اڑاتے ہیں یا مذاق کی بات کرتے ہیں، تو یہ سیریس مسائل ہیں، اس کو سیریس دلاور صاحب سر، یہ جو آپریشن جب شروع کیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ مناسب اور جس طرح سے اس کی حکمت عملی تیار کی جانی تھی
کیونکہ ہم نے تو رپورٹس میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس تو اینٹی ایئر کرافٹ، چھوٹو گینگ کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز موجود ہیں، جدید ترین اسلحہ موجود ہے، اور چھوٹے ویپنز بھی ان کے پاس جدید ترین موجود ہیں. تو یہ جو حکمت عملی بنائی، اور کل ہماری وقت نیوز پر ایک رپورٹ چل رہی تھی، ایک وین کو دھکا لگایا جا رہا تھا، پولیس کی موبائل وین کو دھکا لگا کے وہاں پر لے جایا جا رہا تھا. تو جو ہمارا اکوپمنٹ ہے ان کے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے آگے، یہ حکمت عملی بنانے والوں نے کیسے حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں ایسے محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا ہوتا ہے یہی ہے کہ آپریشن بڑی جلد بازی میں کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ گلشن پارک میں جب بم دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا اور وہاں کئی معصوم جانیں گئیں، تو اس کے بعد آرمی کی طرف سے ایک پریس ریلیز آیا، فوجی ترجمان نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں ایک بڑا مربوط قسم کا کوآرڈینیٹڈ آپریشن شروع کر دیا. انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں اور فورسز بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، اور باقاعدہ جو ٹروپس ہیں، آرمی پرسنل، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس کو اون نہیں کیا. اسی رات پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا اس کے بم دھماکے کے حوالے سے، خودکش، لیکن انہوں نے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے دیر سے یہ تکودو جاری تھی اس طرح کی باتیں کر کے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، پنجاب بالکل کلیئر ہے، کہ یہاں پہ اس طرح کے کسی آپریشن کی نوبت نہ آئے. لیکن جب آرمی کی طرف سے آپریشن شروع کیا گیا تو آپ نے ہیسٹ میں بہت سارا کام جو ہے وہ آپ کو بھی کرنا پڑا، اور آپ چڑھ دوڑے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے. میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا، جتنا ہیوی کیجولٹی آپ نے برداشت کر لی اور جتنے لوگ آپ نے یرغمال بنوا لیے ہیں، تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کی پلاننگ کیا، اکوپمنٹ تو ایک طرف رہ گیا، آپ کی کوئی پلاننگ بھی نہیں تھی. اور سر وہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو وائرلیس پہ باتیں ہوئی چھوٹو گینگ کے ساتھ، پولیس اہلکاروں کی، پولیس افسران کی گھٹنے ٹیکے، جس میں بہت منتیں کی جا رہی تھیں، منتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کے مہمان ہیں اور وہ چھوڑیں گے کیا؟ مطلب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہیں آپ کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بالکل. یا تو آپ بتائیں کہ آپ آپریشن نہیں کر رہے، یا غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی گولی آپ چلا بیٹھے ہیں اور اب آپ واپس جا رہے ہیں اور آپ ان کے مہمان ہیں، یہ ان کے مہمان ہیں. تو یہ جو مہمان ہم کھیلتے رہے ہیں پنجاب میں، تو یہ اسی کا میرا خیال ہے کہ اب ریزلٹ ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں اب دیکھنا پڑ رہا ہے، اتنی زیادہ ریزسٹنس. دیکھیں سر شہداء کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو شہید ہوئے ہیں جوان، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس کے لیے تو وہ لوگ بتائیں نا اب، کہ جو کہتے تھے کہ پنجاب بالکل کلیئر ہے، پنجاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، وہ جو اس میں چاہے آئی جی صاحب شامل ہوں، چاہے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہوں، تو یہ لوگ اب بتائیں، آنسر دیں کہ یہ کون ذمہ داری لے گا. یہ اس طرح آپ نے آپریشن شروع کروایا، ذمہ داری انہوں نے لے لی 75 لاکھ روپے کا اعلان کر کے. دیکھیں یہ 75 لاکھ روپے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب آپ کو یہ سارا کچھ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور لوگ جب آپ پہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، آپ پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کے یہ تعلق ہیں یا کیا ہے یا جو بھی ہے، تو آپ کو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. کیونکہ اٹس اے میٹر. دیکھیں 15-16 سال سے ہم یہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ ہم پہ تھوپی گئی، یا ہم نے توپ لی، یا جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اور اتنا سیکریفائز کر رہے ہیں. مور دین 50,000 پیپل، جس میں آرمی پرسنل بھی شامل ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اتنا نقصان ہو چکا ہے بلینز آف ڈالرز کا مطابق، ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 90 بلین ڈالر کا ہم لاس کر چکے ہیں، مالی اور جانی دونوں نقصان. اور سارا جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے، جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، اور جو آگے کے جس کے ذریعے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس کا انفراسٹرکچر، سارے انفراسٹرکچر تباہ کر چکے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نہ پارکوں میں چین ہے، نہ سکولوں میں آرام ہے، نہ یونیورسٹیز میں کوئی ہم اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں، اور نہ ہاسپٹلز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں. اور یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بھی محفوظ سر. یہ دیہاتوں میں دیکھ لیں نا، اب یہ راجن پور کا جو کچے کا علاقہ ہے، دیہاتوں میں آپ صورتحال دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے کچے کے کئی علاقے ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل کر رکھا، جو نو گو ایریاز ہیں. نو گو ایریاز. یہ ذرا راوی کے کچے کے علاقے کی طرف جائیں. یہ جنوبی پنجاب کا جو بات ہو رہی ہے دریا والی، یہ تو بڑی دور کا ہے، دریا سندھ کا جو کچے کا علاقہ ہے. آپ ذرا ادھر تشریف لائیں، ادھر دیکھیں، ادھر سر. کل آپ کے دوست نے پھر ایک بیان دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، یا تو ہتھیار ڈال دیں گے چھوٹو گینگ کے تمام جو کارندے ہیں، یا پھر یہ واصل جہنم کر دیے جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ان کا کیا، مجھے یہ بھی ایڈ کر دیجیے، اس میں ان کا کیا کمال ہے، پولیس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو فوج آ رہی ہے. جب آپ کی پلاننگ جو کہ تھی نہیں، وہ فلاپ ہو گئی،
آپ کی جو فورس تھی وہ ناکام ہو گئی. اب آپ بیانات بھی بند کریں, اب ادھر سے ہی آنے دیں جو یہ کام کر رہے ہیں, وہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنے گھنٹے لگیں گے, کتنے نہیں. خالی بیانات دینے کے بجائے آپ وضاحت کریں کہ آپ نے کس برتے پہ کہا کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں. دلار صاحب, میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ سابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب سرمد سعید صاحب کو میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان حالات میں جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, میں کبھی بھی تیار نہ ہوتا, اگر میں اتھارٹی ہوتا تو میں کبھی بھی یہ آپریشن. میں نے وہی بتایا نا کہ یہ ہیسٹ میں کیا گیا کام ہے, یہ آپریشن نہیں ہے, نہ اس کی کوئی حکمت عملی ہے, نہ اس کے لیے پراپر اکوپمنٹ ہے, نہ اس کے لیے کوئی پراپر تھنکنگ ہے, نہ یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے. بلکہ جب ایک کام شروع ہوا تو پھر آپ پہ ایک پریشر آیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہیں, تو آپ نے ہیسٹ میں جو ہے ایک کام شروع کیا اور لوگوں کی جو ہے وہ قربانی دی. چلے سر, ہم اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جلد از جلد, لیکن ہمیں کوئی اپنا انفراسٹرکچر بھی اب بنا لینا چاہیے, خالی باتیں نہیں. اور اب آپ کیسی جمہوریت لے کے بیٹھے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ آنسریبل ہی نہیں ہیں, ہر چیز کو آپ مذاق میں اڑا دیں گے. جو آپ سے بات کی جائے, آپ اتنا اہم ایشو ہے پاناما لیکس کا, لوگ پورے ملک میں پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پجامہ لیگ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس کو ٹال دیتے ہیں. سنجیدگی اختیار کریں. کل کا رانا ثناءاللہ صاحب کا سر, یو آر آنسریبل ٹورڈز نیشن, ٹورڈز اپنے آپ کو آنسریبل سمجھنا چھوڑ دیا آپ نے. اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے؟ آپ آنسریبل ہیں, اپنے آپ کو آنسریبل سمجھیں, بالکل اکاؤنٹیبل ہیں. بالکل کل کا رویہ رانا ثناءاللہ کا جو میں نے ذکر کیا, جب انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ جو بھی کہہ لیں لیکن چھوٹو گینگ نے پولیس کو تگنی کا ناز ضرور نچایا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ ہیں, چھوٹو گینگ کے ساتھ. مطلب ان کا رویہ دیکھ لیں, حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. کیوں غلط ایک طرح کی جو ہیں اعداد و شمار وہ ہمارے سامنے لے کے رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بات اتنی آرام کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو فراموش کر دیں. عوام کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اس طرح کے جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, جو ایک دن اگر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اور اتنے بڑے نو گو ایریاز نکل آتے ہیں, تو ان کو یقیناً آنسریبل کرنا پڑے گا. کالر ہیں جمال مصطفیٰ صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم. جی بات یہ ہے, یہ رائل ڈائنیسٹی ہے, یہ کنگز ہیں, سپر کنگز ہیں, اتنے زیادہ اتھارٹیٹیو ڈیسپوٹک کنگز ہسٹری میں کم ہوں گے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو کنگڈم انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئے. یہ تو آنسریبل ٹھیک کہہ رہے ہیں دلاور صاحب, یہ تو کبھی بھی نہیں تھے, نہ ان سے پہلے نہ یہ. تو بات یہ ہے, یہ پاکستان جو ہے, جیسے میں نے عرض کرتا ہوں کہ دے جسٹ ہیپن ٹو بی پاکستانی. یہ تو پاکستان ان کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, مال بناؤ, منٹ کرو اور باہر لے جاؤ. دے آر لائک انویڈرز. انویڈر آتے تھے یہاں لوٹ مار کر کے پھر چلے جاتے تھے, تو دے آر انویڈرز, دے آر ناٹ رولرز, پاکستانی رولرز. بات یہ ہے, میں یہ وکی لیکس کا جو یہ پاناما لیکس کا مسئلہ جو ہے, یہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے, اور وقت بائے کیا انہوں نے بڑا سکسیسفلی. حکومت نے عمران خان کو بھی ادھر لگا دیا, ڈیلی ڈیلنگ کر رہے ہیں. باہر کی دنیا جو ہے وہ اب یہ اقدام لے رہی ہے کہ آف شور میں اکاؤنٹ جو ہے ان سے پیسے کیسے ریٹریو کریں, آگے سے کیا بند کریں, ادھر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ جی عمران خان نے یہ کہہ دیا, یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں چونکہ ان کی میجورٹی ہے, اور دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ را کے ایجنٹ آپ کے اندر ایم کیو ایم کے ہیں, آپ ان کا نام نہیں لیتے. بار بار ان کے لوگ کہتے ہیں ہم را کے ایجنٹ ہیں, ہم ان سے پیسے لیتے رہے ہیں, ہم یہ کرتے رہے ہیں. شکریہ, آپ کے پوائنٹس آگے. مصطفیٰ صاحب, جمال صاحب آپ نے کال کی لاہور سے. دلار صاحب, 2-3 چھوٹو گینگ پہ بھی بات کی کہ وہ حکومت خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی ہے, کہ ہم سے بھی سوال کیا جائے, اور پاناما لیکس پر بھی بات کی ہے. آگے بڑھتے ہیں, پاناما لیکس پر ہی آتے ہیں. پہلے وزیر اعظم صاحب کی کچھ طبیعت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ سے اپنا طبی معائنہ کروایا ہے, اور ڈیوڈ کیمرون نے اور جان کیری نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تو سر ہم بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جلد از جلد صحتیاب ہو کے واپس آئیں. آصف زرداری صاحب کی ٹیلی فون آیا ہے, اطلاعات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ان کا موقف تو بڑا سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ وہ دھرنے میں شامل ہوں گے. اتنا شور شرابہ پہلے کیوں تھا؟ دیکھیں وہ وہی والی بات ہے نا, میں نے کئی ان کے لیڈر سے یہ پوچھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2-4 دن کے بعد آپ شور مچائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اسی
لائن کو ٹو کریں گے جو کہ کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی اس مرتبہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اب یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایسی لیکن کوئی بات نہیں آنی چاہیے اب کہ پھر نثار اٹھیں اور کہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر مجھ سے فائدے لیتے رہے یا گورنمنٹ سے, مجھ سے نہیں گورنمنٹ سے فائدے لیتے رہے. تو اب یہ نہ ہو کہ 2-4 دن کے بعد کوئی ایسی پھر بات آ جائے. ایک پوز آیا تھا کراچی آپریشن رینجرز کے جب اختیارات دینے تھے تب بھی بڑی گرما گرمی چلی. پھر جب مولا بخش چانڈیو بیچ میں آئے, انہیں مشیر اطلاعات بنایا گیا تو اس کے بعد کچھ معاملات ٹھنڈے ہوئے. ایک پوز آ گیا تھا چودھری نثار علی خان کے رویے میں, اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی, اب دوبارہ سے چھیڑ چھاڑ. اس پوز کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیوں آیا تھا اور اب یہ دوبارہ ریاکشن. لیکن وہ تو پھر ہوتا ہے نا, جب آپ معاملات بڑھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی لیڈرشپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتی ہے, کوورٹ اوورٹ, اور پھر وہ کہتی ہے جی آپ بھی ان کو ذرا پیچھے کریں, تھوڑا ہم بھی کریں اور معاملات کو دیکھیں. پھر وہ پیچھے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ رائز کرتا ہے. لیکن یہاں ایک بات ہے اسامہ, ہم کل سینٹ میں جو بات ہوئی کہ اس پر سینٹ کی اخلاقیات کمیٹی بنائی جائے. نثار نے بھی اس سے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ کی ایتھکس کمیٹی, اخلاقیات کمیٹی بنائی جائے. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے یہ بات ہم نے کی کہ 442 کی پارلیمنٹ میں, جس میں 100 سینیٹر ہیں, 342 ارکان قومی اسمبلی ہیں, کوئی 4 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن پر ٹرسٹ کیا جائے. آج میں پوچھتا ہوں اپنے اس پروگرام کے توسط سے تمام معزز پارلیمنٹیرین سے, چیئرمین سینٹ سے اور سپیکر قومی اسمبلی سے, کیا 442 کی پارلیمنٹ میں 4 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن پر پارلیمنٹیرین ہی ٹرسٹ کر لیں اور کہیں کہ ہم دوسرے اداروں کی طرف دیکھنے کے بجائے, چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنوانے کے بجائے فلاں کی سربراہی میں ہم پارلیمانی کمیشن بنائیں یا پارلیمانی ایتھکس کمیٹی بنائیں. اگر 4 لوگ بھی نہیں ہیں جن پر مشتمل کمیشن, تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال رکھیں ورنہ آپ کو ڈسپلنری کمیٹی میں بلا لیا جائے گا, میڈیا اس طرح کر رہا ہے, میڈیا اس طرح کر رہا ہے. تو بڑے احترام سے, بڑے انتہائی احترام سے, تو اگر یہ 4 لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسی پارلیمنٹ ہے کہ جس کے تقدس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے. اور جب آپ کی باری آتی ہے, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں سے ایسے لوگ نکالیں, پارلیمنٹ کی ایک ہائی پاورڈ پارلیمنٹیرین کمیشن بنائیں جیسے کہ دوسرے ملکوں میں. کیمرون کو کس نے مجبور کیا اپنے اثاثے بتانے کے لیے؟ پارلیمانی کمیشن نے کیا. وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, یا وہاں کوئی رینجرز کا کمیشن نہیں بنا, یا کوئی اور غیر آئینی کمیشن. جوڈیشل کمیشن تو آئینی کوئی غیر آئینی کمیشن نہیں بنا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑے احترام سے کہ آپ کبھی پارلیمنٹ کو بھی عملی طور پہ معتبر کریں, کبھی پارلیمنٹ میں سے بھی ایسے لوگ اٹھیں, ایسے 4 لوگ, یقیناً 4 نہیں 2 صحیح 1 صحیح, کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور اس کی سربراہی. دلاور صاحب آج تک کوئی آپ نے قائمہ کمیٹیز کا کوئی بڑا اہم فیصلہ دیکھا ہو کہ قائمہ کمیٹی نے بڑا کوئی آپ کہہ لیں کہ روایتوں سے ہٹ کے کوئی فیصلہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا؟ نہیں, کوئی دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. ساری کی ساری قائمہ کمیٹی ہو یا پارلیمنٹ کے لوگ ہوں, وہ اپنی پارٹی لائن کو یا اپنے لیڈرز لائن کو ٹو کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ایک بل جو ہے وہ 342 کی قومی اسمبلی میں جو ہے 1 گھنٹے میں بھی پاس کرایا جا سکتا ہے, 6 منٹ میں بھی کرایا جا سکتا ہے. جو ان کو پارٹی کی عادت کی جو آتی ہے وہ اسی کو ٹو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت بات دوسری ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. پارلیمنٹیرینز, آپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ کیا آپ کے پاس 2 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن پر پوری پارلیمنٹ, پوری سیاسی جماعتیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گے اور آپ اس پر وہ بنائیں. اس پر میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے. کئی پارٹیوں کے اندر یہ مثال موجود ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو آگے کیا, آپ تحریک انصاف کی بات, جسٹس وجی کو آگے کیا, پھر آپ تسیم نورانی کی بات کر لیں یا نورانی, تو یہ سب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ ہی نے ان پر جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا. تو یہ ایک جمہوریت جو ہے یہ محض نہ دھرنوں کا نام ہے, نہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا نام, میجورٹی کو غلط استعمال کرنے کا جمہوریت نہ عمران خان کے سوچ کے مطابق صرف دھرنوں کا نام ہے, اور نہ ہی رانا ثناء اللہ کی سوچ کے مطابق نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا نام ہے معذرت کے ساتھ. بلکہ اس کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے کہ آپ نے بتایا, اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا. دیکھیں جو سیریس ایشوز ہیں ان پر آپ سیریس لائن آپ کو لینی پڑے گی. تو بلکہ جمہوریت
اس کا نام ہے کہ آپ عوام میں اپنے ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں. دلال اگر صاحب آپ یہ نہیں کر سکیں, اگر میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ معذرت کے ساتھ یہ رویہ واقعتاً مسلم لیگ نون میں پایا جاتا ہے کہ کسی بھی ایشو پہ نان سیریس ان کا آگے سے ان کا میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کا وتیرہ ہے. میں سمجھتا ہوں, صرف آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اسامہ, معذرت, میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کا یہ وتیرہ ہے. تحریک انصاف میں بھی نان سیریس ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے, آپ اپنی بات کو نہیں جو دیکھیں یہ تمام سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی جمہوریت جو ہے, اور پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ لیں 4 دن کوئی شور مچاتا ہے, کوئی لائن ہی نہیں ہے, اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا لیڈر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم تو یہ سارا کچھ کچا چٹھا کھل کے رہے گا, اور پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, نہ استعفے کا مطالبہ کریں گے, بالکل ہومیوپیتھک پالیٹکس کریں گے, ٹھیک ہے نا, جس کا کوئی مضر اثرات جو ہے وہ کسی. یہ میں بات یہی کر رہا تھا کہ جس طرح سے اب پیناما لیکس پر جو پارلیمنٹ میں بحثیں شروع ہوئیں, وہ پی ٹی وی نے نہیں دکھایا, پرویز رشید نے کہہ دیا اسپیکر لکھ کے دیتے ہیں, اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی لکھ کے نہیں دیا, یہ تو وزیر اطلاعات کا کام ہے. تو یہ کتنا نان سیریس رویہ ہے اور کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ عوام جو سننا چاہ رہی تھی پیناما لیکس پر کہ پارلیمنٹیرینز کیا کہتے ہیں, اس سے محروم رکھا گیا. سر, جہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں پہ استعفے بھی آ چکے ہیں, وہاں پر انویسٹیگیشن کافی حد تک شروع بھی ہو چکی ہے. ہمارے ابھی تک بالکل مکمل ہونے کو ہے. ڈیوڈ کیمرون بھی اپنے احساسات ظاہر کر چکے ہیں, پارلیمنٹ کا دباؤ تھا, احتجاج تھا ان کے شہریوں کی جانب سے, خیر جو بھی ہے وہ اپنے احساسات ظاہر کر چکے ہیں, تسلیم کر چکے ہیں. بالکل 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ انویسٹ کیا تھا, جو کہ 45 لاکھ روپے بنے. بالکل. تو دلاور صاحب, اتنا تو ہمارے یہاں کونسلر وزیر اعظم صاحب نے ایک دن اسی پیناما لیکس کے بعد فوری طور پر جو قوم سے خطاب کیا, زحمت اٹھائی وزیر اعظم صاحب نے. پہلے تو وہ بھی اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ آیا خطاب کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کر لیا تو بھی سوالیہ نشان ہے, نہ کرتے تو بھی میرا خیال ہے سوالیہ نشان لگتے اس پہ. تو سر وزیر اعظم نے خطاب کیا, کرتے تو کوئی سوالیہ نشان نہ لگتے. دیکھیں نہیں, یہ بھی آتا نا کہ وزیر اعظم کا موقف ابھی تک نہیں ہے. وزیر اعظم کا موقف ضروری نہیں ہونے یہ رہے, آپ پی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں, کیمرے کے سامنے, اور آپ کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جس طرح دھرنوں میں آپ باقاعدہ ڈیوٹی دیتے تھے 4 گھنٹے کی, بور بھی ہوتے ہوں گے اپنے مزاج سے ہٹ کے, تو یہ آپ کا فورم تو پی ٹی وی کا کیمرہ تو ہے ہی نہیں. آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھتا, آپ کو کوئی خطاب کی ضرورت نہیں تھی. آپ پارلیمنٹ میں جاتے اور کہتے الیکٹڈ پارلیمنٹ ٹیل می, گائیڈ می, کہ مجھے کیا کرنا ہے, میں اپنی پارلیمنٹ سے پوچھوں گا کس طرح کا فورم ہونا چاہیے, کس طرح کا کمیشن ہونا چاہیے, کس طرح کی انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے, کس طرح کی انکوائری لانچ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ ول ڈیسائیڈ. اس سے پارلیمنٹ کا قد بھی بڑھتا, پرائم منسٹر کا قد بھی بڑھتا. اور سر وزیر اعظم نے اعلان کیا اپنے اس خطاب میں, وہی کہ کوسچن مارک تھا اس خطاب پہ بھی, اس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا رہا ہوں. ابھی تک کمیشن نہیں بن سکا ہے, کتنے دن گزر گئے ہیں, 2 ہفتوں سے زائد. اس کے پیچھے صرف پرائم منسٹر کا دیکھیں, جو بات حق ہے وہ کی جائے گی, اس میں پرائم منسٹر کا قصور نہیں ہے, اس میں ہماری اپوزیشن پارٹیز کا بھی قصور ہے. لیکن سر میں جو پہلے ایک مطالبہ کرتی ہیں پھر اس کے بعد اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں, تو ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے. قطع کلامی کی معذرت, لیکن وزیر اعظم نے پھر یہ پہلے فوری یہ کیوں کہہ دیا کہ میں ریٹائرڈ ججز پر بنانا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں, اگر انہوں نے تو کہا, میں تو کہتا ہوں ان کو خطاب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا. ان کو تو ہم نے کہہ دیا نا, ایک طے ہو گیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پچھلے آپ دیکھ لیں, تحریک انصاف نے کہا کہ جی آپ الیکشن فیئر تھے یا انفیئر تھے یا کیا تھے یا جو بھی ہے, آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن اس کا فیصلہ کر لیں. ہوا, پھر کیا ہوا, آپ نے مان لیا؟ نہیں مانا. ابھی تک آپ اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں, جب آپ کے رویے بھی میچور نہیں ہوں گے تو پھر کون اپنی عزت کی نیلامی کے لیے آئے گا, پھر بڑا مشکل کام ہے. سر ابھی جسٹس تنویر احمد صاحب نے معذرت کر لیا, جسٹس سائر علی صاحب نے, دیگر بھی اہم ججز اور بڑے جن کی بڑا احترام ہے, بڑی عزت ہے جن کی, انہوں نے معذرت کر لی کہ اس گند میں ہم ہاتھ نہیں ڈالنے والے. ابھی اطلاعات ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی صاحب کا نام فائنل کیا جا رہا ہے. تو کیا سرمد جلال صاحب ریڈی ہو جائیں گے اس کے لیے؟ دیگر ججیں دیکھیں, ابھی تک تو ان کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی. کل سے یہ خبر چل رہی ہے, پرسوں سے, تو اس کا لگتا یہ ہے کہ وہ اس پر آمادہ ہو رہے ہیں. بڑی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ان کو سپریم ایک فیصلہ ایسا دیا تھا کہ خود ان کو سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ واپس جانا پڑا تھا, اور وہ خود اس میں شامل تھے, اور انہوں نے اس کی فیور کیونکہ وہ جائز تھا. تو میں سمجھتا ہوں بڑی انٹیگریٹی والے جج ہیں. اب ہوگا کیا, دیکھیں نا, ایک
दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक के हक में फैसला आ जाता है तो दूसरी समझती है ये धांधली हो गई, उसी तरह जो एक जीत जाता है। हमें इन रवैयों से बाहर आना है। खुदारा जो बात हम करते हैं, हमें मीडिया को भी ये बात प्रोजेक्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ मीडिया भी एक स्टीरियोटाइप एक्टिविटी की तरफ चला जाता है कि जो कह रहे होते हैं बस उसको रिपोर्ट करके मिर्च मसाले लगाना। देखें, मीडिया को भी चाहिए कि वो पॉलिटिशियंस को इस बात का आईना दिखाए कि आप पार्लियामेंट को इन अ रियल सेंस आप पार्लियामेंट के तकद्दुस का ख्याल क्यों नहीं करते, आप पार्लियामानी कमीशन क्यों नहीं बनवाते, आप उस तरफ क्यों नहीं। कॉलर है कि याकूब साहब मियां चन्नू से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात तो ये है, हम तो ये करते हैं, ये ना तो पार्लियामेंटेरियन है, ना एमपी है, ना एमए। हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम ना चल सकता, ना चलेगा। बाकी ये छोटू गैंग रावी से शुरू हो जाए, कहाँ तक जहाँ खत्म होता है, बहुत सी जगहों पे है। हमारी पुलिस की इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो इन लोगों से मुकाबला कर सके। ये तो सिफारशी भर्ती होते हैं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करके आगे उन्हें ओहदे मिल गए। बाकी रह गई बात पाकिस्तान के हालात की, हम तो जनरल राहील शरीफ से अब भी रिक्वेस्ट करते हैं। अब हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है वो जनरल राहील शरीफ साहब करा रहे। हमारी अदालतें कुछ भी नहीं कर सके, कोई भी कमीशन बना ले। चलो शुक्रिया याकूब साहब, आपने तो जमहूरियत की बिल्कुल मुखालफत। जब वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत अच्छी चीज़ है लेकिन हमारे मुल्क में चल ही नहीं सकती है जमहूरियत। देखें, बात यह है कि मैं तो किसी स्वीपी स्टेटमेंट का कायल नहीं हूँ, चीज़ों को टाइम लगता है। देखें, कोई भी काम हो बनाने में टाइम लगेगा, तोड़ने में बहुत कम टाइम लगेगा, जल्दी से टूट जाएगा। तो इसी तरह हमारे यहाँ होता रहा है। हमारे यहाँ किसी भी सिस्टम, क्या आमरीत चल गई इस मुल्क में? क्या ईस्ट पाकिस्तान किसी जमहूरी दौर में अलग हुआ था? क्या सियाचिन किसी जमहूरी दौर में गया था? क्या ये वॉर ऑन टेरर की सारी शर्तें एक ही फ़ोन कॉल पे किसी जमहूरी दौर में मान ली गई थी, कॉलिन पावल और आर्मिटेज की? देखें, ये भी रियलिटीज़ हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आमरीत में जमहूरियत को और जमहूरियत में आमरीत को याद करने लगते हैं। खुदारा सिस्टम को, जो चीफ जस्टिस ने जो बात की है वो इंपॉर्टेंट है कि लूला लंगड़ा से सिस्टम को चलने तो दें। जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं, तो हम अपनी भी नाकामी का इतराफ कर रहे होते हैं कि ये वोट तो हमने दिए हैं ना, हम चेंज नहीं ला सकते। हम उस वक्त हमारा मिजाज ही कुछ और होता है जब इलेक्शन होता। क्यों नहीं मानते ये बात, रियलिटीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हम अपनी ताल्लुकदारियां ढूंढते हैं, अपने छोटे छोटे मफादात ढूंढते हैं, या हम में से ज्यादा सर लोग इसको एक फ्यूटाइल एक्टिविटी समझती है कि वोट डालने जाना एक बेकार मशक है। घर में बैठ के मूवीज देखते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, खाने पकाते हैं, एक छुट्टी मनाते हैं। सर मेजोरिटी मैंने जो निचले लेवल पे देखा ना वो ये कि कौन सा बंदा कल को हमारा कोई मसला पड़ता है थाने कचहरी पे तो कौन हमारे साथ चलेगा, हम उसे वोट, मतलब नहीं, ये भी नहीं है। चले इस तरह भी आप छोटे छोटे मफादात के पीछे देखें। जमहूरियत वहां कामी, देखें जब आप जमहूरियत की बात करते हैं ना नाकामी की, तो ये हम अपनी नाकामी की भी बात कर रहे हैं कि हम, इसका मतलब हम अवाम जो है हमारा फैसला गलत है। देखें, ये बड़ा मशहूर एक वाकया है कि एक पाकिस्तानी एक ब्रिटिश टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहा था लंदन में, तो उसने कहा आज इलेक्शन है, तुमने वोट, कहता है वोट तो मैं लाजमी डालूंगा और अभी मैंने जाना है वोट, आपको ड्रॉप करके मैं वोट ही डालने जाऊंगा। तो उसने कहा किसको दे रहे हो वोट? उसने कहा ये मेरा पर्सनल मसला है, लेकिन आपको बता, फॉरनर है, आपको बता देता हूँ कि मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कंजर्वेटिव पार्टी का कैंडिडेट है मैं उसको वोट डालूँ। उसका तुम लेबर पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तुम ड्राइवर टैक्सी ड्राइव कर रहे हो लेबर। उसने कहा मैं लेबर पार्टी ही से बिलोंग करता हूँ, मैं लेबर पार्टी का कारकुन भी हूँ बाकायदा, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंजर्वेटिव पार्टी का कैंडिडेट ज्यादा बेहतर है और लेबर पार्टी का कैंडिडेट बेहतर नहीं है, इसलिए मैं बेहतर कैंडिडेट को वोट डालूंगा। हम लोग ये भी नहीं करते कि थाने कचहरी में जो साथ देगा, हम ये देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात किसके साथ हैं, हमें एक वक्ती फायदा कौन दे सकता है, कौन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला आदमी है, हम उससे मरूब होंगे। ठीक है ना, कंप्रोमाइज किस्म की सोसाइटी है, कंप्रोमाइज किस्म के लोग हैं। लेकिन ये बात भी पनामा से बड़ी कंसर्न है कि हम जब हम खुद कंप्रोमाइज लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे कंप्रोमाइज करते हैं, तो फिर ये लीडर इतने इतने पनामा लीक्स हों या कोई और लीक्स हों, ये फिर हमें क्यों लिफ्ट कराएंगे, ये फिर हमें क्यों बताएंगे, क्यों आंसरेबल समझेंगे कि जनाब छोटू गैंग जो है, वो कई छोटू गैंग मौजूद है, जो हमने भी कहा कि रावी के कई नो गो एरियाज मौजूद हैं, वो समझते हैं कि हम उनका एहतसाब नहीं कर सकते। देखें, एहतसाब उस वक्त होता है कि जब बहुत मजबूत हुक्मरान भी, देखें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूत हुक्मरान थे, लेकिन उनको पता था
کہ 2 चादरें पहन के गया हूं, बिल्कुल। ओढ़ के सवाल लिबास होगा। बनाया है, तो सवाल होगा, और सवाल भी एक बद्दू करेगा, कोई बड़ा प्रोमिनेंट आदमी नहीं, कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं बिल्कुल। कि भाई आपके पास ये 2 चादरें कहां से आई, बिल्कुल। हमें तो एक एक मिली, बिल्कुल। तो फिर उसका जवाब देना और एक में पड़ेगा, आपका लिबास बन नहीं पाता। और बिल्कुल, और एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो जब इतनी स्ट्रॉन्ग आप इन लोगों को अगर आंसरेबल बनाना, हमने राना सनाउल्लाह पे भी काफी चढ़ाई कर दी सारे, लेकिन कुछ अपनी क्लास भी लेनी चाहिए कि हम लोग इस काबिल, ये लोग हमें इस काबिल नहीं समझते। अगर हम समझते हैं कि ये रॉयल डायनेस्टी है या फलान डायनेस्टी है, तो हम भी मेरा ख्याल है रॉयल किस्म की मूड के आदमी हैं कि एक दफा जो कह दिया सो कह दिया, ये एक तरफ जो निकल पड़े, कि हमें भी वो समझते हैं कि हम इतने मजबूत नहीं हैं। 20 करोड़ अवाम को 400, 500, 1000 लोग ये समझते हैं कि इतने मजबूत नहीं है कि हमारा एहतसाब कर सकें, इसलिए जो मर्जी कहते चले। पैनामा पे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, मतलब शरीफ फैमिली तो है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की फैमिली से, उनकी ब्रांच से कोई जवाब नहीं आया था, पैनामा पे कोई बयान नहीं आया था उनकी जानिब से। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बयान आया है कि पैनामा लीक्स कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, शरीफ फैमिली में इख्तलाफात की खबरें गलत हैं, और नवाज शरीफ का है तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक नहीं है, और साथ ये भी कहा कि हुसैन और हसन नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित करेंगे। तो पहले की खामोशी और अब ये जो बयान आया उनका इंटरव्यू में, तो सर इसे कैसा देखते हैं आप? देखें, बिल्कुल इस पर सवाल उठ रहे थे, और जब मरियम नवाज की तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा था कि शरीफ फैमिली मुत्तहिद है, तो उस वक्त सोचा जा रहा था कि ये दूसरी तरफ से भी ट्वीट आए कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन उस वक्त भी खामोशी रही। और अब भी ये जो बातें हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये इसमें मतलब ठीक है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, और चलें देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब इसका एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। ठीक है, सवाल हमें कौम का ये नहीं है कि शरीफ फैमिली में इख्तलाफ, वो उनका पर्सनल मसला है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, हाँ होते हैं, या नहीं भी होते, या होते भी हैं, लेकिन हमें जो चाहिए, देखें, वी मस्ट कंसंट्रेट, वही वाली बात ना कि हमें एहतसाब करना है, हमें एक सही एहतसाब वाली टीम अवाम को अपने आप शरीफ को फैमिली से गर्ज नहीं है, हमें उनके इख्तलाफात से गर्ज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसको सारे, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पैनामा लीक्स में के बाद और स्विस अकाउंट्स को भूल जाएं, या एलपीजी के किसी कोटे का अगर जिक्र हो तो उसको भूल जाएं, या किसी पटवारी की बात है, या किसी के प्लॉट का झगड़ा है, सो कॉल्ड है या नहीं है। मैं समझता हूँ ये मौका है कि अवाम को उठ के अक्रॉस द बोर्ड मुतालबा करना चाहिए कि अब हमें एहतसाब चाहिए सबका, कोई इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश ना करे। अगर किसी को ये इतराज है, इवन मैं समझता हूँ कि शौकत खानम एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इदारा है, हम उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए कि इस मुल्क में ऐसा इदारा नहीं बना, और लोग, बड़े लोगों के लिए वो बड़ा जो है वो बहुत बड़ी जन्नत है। गलत परसेप्शन भी है लोगों का कि वहां पर पैसे दे के इलाज करना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं उसका भी एहतसाब किया जाए। अगर उसके पैसे भी, किसी की चैरिटी के पैसे भी, एक मौका है कि अब अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ एक फैमिली को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना ये भी गलत है। आइए इस वक्त सारे लोग ये जो कह रहे हैं जी मैं सबसे पहले अपने आप के एहतसाब के लिए पेश, बड़ी अच्छी बात, उधर से इमरान खान साहब फरमा रहे हैं मैं सबसे पहले पेश करता हूं, उधर से निसार साहब कहते हैं मैं सबसे पहले पेश करता हूं। भाई अब ये बातें ना करें, बल्कि पेश कर दें, एक तजवीज, बैठे आपस में बैठ के ये बात ना करें कि F9 पे जलसा करना है या नहीं करना, वो करें या ना करें। एहतसाब करने पे ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है ना, दोनों की है। मैं कहता हूं बैठ के अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी डिसाइड करें, ठीक है ना, जो कि सबका तय करे कि 1 साल में, 2 साल में, इतना बड़ा गंद है ना इस मुल्क में करप्शन का, 2 साल में सबका अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब किया जाएगा, और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनकी इंटेग्रिटी की तारीफें हम करते हैं। सर आपको लगता है कि 2 साल में सिर्फ ये पैनामा का मामला हल हो जाएगा, क्योंकि 250 के करीब पाकिस्तानियों के नाम है इसमें? देखें उसामा, अगर आपके यहाँ कुछ करने की विल मौजूद है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो मैं समझता हूँ, और गुड स्टार्ट हाफ डन, एक बड़ी अच्छी किसी ने बात, मुहावरा है, तो अगर आप एक अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो 2 साल क्या
2 माह 6 माह में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है नीयतों पे। इसीलिए हमारे दीन ने ये कह दिया हुआ है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर ही। सर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान का खैर मकदम में किया वज़ीर आज़म ने कि अगर उन्होंने ऐलान किया कि रायबंद धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे तो वज़ीर आज़म ने उसे खुशाइंद भी करार दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफा भी नहीं मांगे, पीपल्स इस्तीफे से भी दस्तबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चुकी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का वो जो एक दबाव था, बड़ी भरपूर तरीके से एतजाज एहसन की तकारीर आ रही थी, खुर्शीद शाह साहब के बयान आ रहे थे, लेकिन अब एक तो खामोशी होगी, लेकिन समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी करना क्या चाह रही है। अब पैनमा लीग से मुतालिक सियासी जमातों से राब्तों के लिए 4 रुकनी कमेटी भी उन्होंने पार्टी में ही 4 रुकनी टीम बना दी है कि आप दूसरी सियासी जमातों से रवाबित करेंगी। सर कुछ अपोजिशन भी नहीं करनी तगड़ी और ये राब्ते भी करने, समझ नहीं आ रही कर क्या रहे। ये देखें, बात ये है कि चलें, अगर आप समझते हैं कि आप एहतजाज की सियासत नहीं करना चाहते, बड़ी अच्छी बात है, पार्लियामेंट में एक्टिव रोल प्ले करें, पार्लियामेंट के जरिए ये भी एक मिसाल होगी। लेकिन वही वाली आपकी बात कि कुछ बताएं तो सही ना, आपका मूड क्या है, ये राब्ते किस लिए हैं, क्या है। अगर आप ये इसकी वजह ये है कि आप समझते हैं कि आप धरने में नहीं जाना चाहते, आप खामखा इस्तीफे का मुतालबा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर आपको पार्लियामेंट के अंदर से सब पार्टीज को इकट्ठा करके आप पार्लियामेंट के अंदर से एक ऐसी मौसर आवाज उठाएं, उससे ये सबसे बड़ी खिदमत होगी मैं समझता हूँ जमहूरियत की। चलें, आप के ऊपर कई इल्जाम आते हैं, आप यही काम कर जाएं, लेकिन अगर आपका मकसद यही है कि वक्त के साथ साथ इसको डिल्यूट करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बन गए। सही। अच्छा दिलावर साहब, अब इमरान खान साहब ने, जो कि लंदन में ही मौजूद है, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर जो फेमस ऑडिट फर्म्स हैं वहाँ पर कल भी कुछ मुलाकातें की हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब ये जो मुलाकातें कर रहे हैं ऑडिट फर्म्स के हवाले से, और फिर जब पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव एक जो भी टीम बनती है पैनामा से मुतालिक, उसमें काफ़ी मदद देगी इमरान खान? बिल्कुल, मैंने देखें एक प्रोग्राम में, वक्त न्यूज़ के एक प्रोग्राम में, इवनिंग प्रोग्राम में ये सजेस्ट किया था कि अगर वो नहीं बनाते आपकी मर्जी के कमीशन, तो कम से कम आप को जो बाहर की जो आराम से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो तो आप गैदर कर सकते हैं, और उसकी बुनियाद पे आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखें, ये बड़ा आसानी से आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे वो मेफेयर फ्लैट्स कब खरीदे गए, स्टील मिल कब बेची गई, क्या ये पैसा पाकिस्तान से गया था या वाकई स्टील मिल का, ये बड़े आराम से पता चल सकता है वहाँ बैठ के, ठीक है ना। और उससे आपको बड़ी यू कैन मेक योर कंक्लूजन कि भाई ये पैसा अगर तो ये मेफेयर फ्लैट्स और जो है ये लीगल तरीके से नहीं आया और ये इस तरह इसको छुपाया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि ये स्टील मिल बेचने से पहले का पैसा और पाकिस्तान से गया है, ठीक है ना। तो आप उसकी बुनियाद पे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से, जरूरी नहीं कि आप वेट करें कि चीफ जस्टिस ही कमीशन बनाए, आप खुद जब यू विल बी लेडन विद एविडेंसेस एंड विटनेसेस, तो आप खुद भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटा के एक मिसाल कायम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है बदकिस्मती से उसामा कि हम चीज़ों को असल पैराए में देखने के बजाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करते हैं, और जो कल्प्रेट होते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या वो भी ये मुतमईन हो जाते हैं कि ये 4 दिन का शोर मचेगा, फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। तो हमारे यहाँ तो लोग एक चीज से तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं अब दूसरी कुछ होना चाहिए, अब तीसरा होना चाहिए, और हमारा मीडिया भी उसी तरह एंटरटेनिंग, माजरत के साथ एंटरटेनिंग स्टाइल अपनाए हुए है, फार साइटेड नहीं है, ज्यादा मसाले वाला हो गया, फार साइटेडली नहीं देखते ना। अभी तक किसी ने, एक अकेला आदमी इतनी देर से, इतने अरसे से चीख रहा है कि पार्लियामेंटेरियन से पूछो कि पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं बनती, बिल्कुल क्यों नहीं है आपके पास 4 पार्लियामेंटेरियन। मीडिया में कोई भी नहीं ये सवाल उठा रहा, इनसे पूछना तो चाहिए ना भाई, 442 की पार्लियामेंट है, उसमें से 4 लोग भी नहीं है। खैर दिलावर साहब शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। दिलावर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी हजरत उमर की, खलीफा दौम की, कि जब उन्होंने 2 चादरों से अपना लिबास बनाया तो किसी उनके करीबी ने या किसी बड़ी शख्सियत ने उनसे सवाल नहीं किया था, एक आम बुद्धू ने सवाल किया था कि आपके तो एक चादर में लिबास बन नहीं पाता है, तो आपने ये लिबास कैसे बनाया? तो उन्होंने फिर वजाहत की कि मैंने एक चादर अपने बेटे से ली, बल्कि बेटे ने मुझे चादर दी कि आप अपना लिबास बनाए। ये विल पावर है बताने की कि मैं बताऊं, ताकि कोई भी पूछे तो मैं उसे बताऊं। लेकिन ऐसी मोरालिटीज़, अगर ऐसी अखलाकी इक़दार हमारे हुक्मरानों में भी आ जाए तो मेरा ख्याल है कि पैनामा लीग से मुतालिक वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद भी अभी तक कोई ना कोई टीम ज़रूर बन चुकी होती जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।